پہلی دعوت نے آپ سب کا پہلے تھی اور قوم سے پوچھنے کی تم سے مجھے کیسا قوم جواب میں کہتی ہے امانت دار پایا عادت دار پایا سچا پایا ہم نے آپ کو بات کردار پایا آپ لاکھ پایا آپ کو نوجوان سے مانی کہاں رکھ دے اٹھا سکے پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں بلندی پر کھڑا ہوں اگر میں تمہیں دعوت دوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو قبول کرو گے مان لو گے تو قوم نے کہا کہ ایک بات تو یہ کہ آپ سچے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ بلندی پر کھڑے پہاڑ کی دونوں طرف کو دیکھتے ہیں پہاڑ کی دونوں اطراف آپ کی نگاہ میں ہیں ہم تو پستی میں ہیں ہمیں پہاڑ کی دوسری طرف نظر نہیں آتی اگر آپ فرما دیں گے تو ہم مان لیں گے بغیر دیکھے مان لیں گے جب حضور نے اپنی ذات پر اعتماد کا اقرار کروا لیا تو تب انہیں توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں روحانیت کے ایک بلند مقام پر کھڑا ہوں ایسے بلند مقام پر کہ جہاں سے گویا میں اللہ کو دیکھتا ہوں اللہ کی ذات کا پورا استحضار رکھتا ہوں ابھی تم نے اقرار کیا کہ میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے آنے والے لشکر کو مانو گے تو اب میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے اللہ کو مانو میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے نبیوں کو مانو میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے جنت جہنم کو مانو میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے آنے والی قیامت کو مانو تو نبی کی پہلی دعوت اپنی ذات پر اعتماد کی دعوت ہے اور نبی کی ذات اسلام کا مرکز بنیاد ہے اگر یہ مرکز محفوظ ہے اگر یہ بنیاد محفوظ ہے تو پھر دین محفوظ ہے اگر یہ بنیاد اور مرکز محفوظ نہیں تو پھر دین محفوظ نہیں یہ بنیادی رسالت اور نبوت یہ مذہب کا بنیادی عقیدہ ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے یہاں پر میں ایک شعبے کو ذکر کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رسالت بھی بنیادی عقیدہ ہے نبوت بھی بنیادی عقیدہ ہے اور ہم مانتے بھی ہیں لیکن اللہ کی توحید بھی تو اسلام کا مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے فرشتوں کے وجود کا ماننا بھی اسلام کا بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے قیامت کے آنے پر یقین رکھنا بھی اسلام کا بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے اسلام میں تو اور بھی کئی عقائد بنیاد اور مرکز ہیں اسلام میں تو کئی اور عقائد بھی بنیاد اور مرکز ہیں تو پھر تو رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کے مسئلے پر اس قدر زور کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا مرکزی اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے تو یاد رکھیے توحید بھی فرشتوں کا وجود بھی قیامت کا عقیدہ بھی یہ سارے مرکزی عقائد ہی ہے لیکن ان تمام مرکزی عقائد کے لیے جو عقیدہ بنیاد ہے وہ نبی کی نبوت اور رسالت ہے توحید کو بھی مانا جاتا ہے نبوت کی تصدیق کے بعد انبیاء گزشتہ کی نبوتوں کو مانا جاتا ہے نبی کی نبوت کی تصدیق کے بعد فرشتوں کے وجود کو مانا جاتا ہے نبی کی نبوت کی تصدیق کے بعد کتاب اللہ اور وحی کو مانا جاتا ہے نبی اور نبوت کی تصدیق کے بعد تو نبوت رسالت اس مذہب کا وہ پہلا پتھر ہوتا ہے جس پر مذہب کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے یہ پہلا پتھر ہے یہ پتھر اپنی جگہ سے صرف جائے تو پھر اسلام کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا مذہب کا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا اور پہلے انبیاء کو اللہ نے ایک منصب دیا نبوت والا لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے دو منصب عطا کیے ایک نبوت والا ہے اور دوسرا ختم نبوت والا ہے یہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس عقیدے کا مفہوم کیا ہے اور پھر اس عقیدے سے ہمارے نبی جی کو کیا ملا اور اس عقیدے سے امت کو کیا ملا اس عقیدے پر دلائل کیا ہیں اور اس عقیدے پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کیا ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی حیثیت کیا ہے
اور یہ کس کی ذمہ داری ہے، یہ تمام تفصیلات ہمارے کورس کا حصہ ہے. انشاءاللہ تدریجاً ہم چلتے رہیں گے، سبقت چلتے رہیں گے، ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان باتوں میں سے پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے. عام طور پر جب بھی ختم نبوت کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو لوگ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لفظ استعمال کرتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف پر قادیانی، بہائی، غامدی، جیلمی، پرویزی، اس طرح کے جو اہل فتن ہیں وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی یہ تعریف تو خود آپ کی ختم نبوت، آپ کے ایک اور عقیدے کے متضاد ہے کہ آپ نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. جب یہ اعتراض مسلمان کے سامنے آتا ہے تو مسلمان فوری طور پر جواب میں کہتا ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو امتی کی حیثیت سے آئے. پھر یہ آدمی اعتراض کرتا ہے کہ کیا وہ اس وقت نبی نہیں ہوں گے جو امتی کی حیثیت سے آئے. اگر مسلمان کے نبی نہیں ہوں گے تو تب بھی اس پر اعتراض، اگر یہ نبی ہوں گے تو تب بھی اس پر اعتراض. یوں ایک اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ کہتے نبی نہیں ہوں گے تو اس کا اعتراض ہے کہ اللہ نبوت چھین لیں گے، اور اگر کہتے نبی تو ہوں گے تو پھر اس کا اعتراض ہے کہ تم کہتے تھے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب خود ہی کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، وہ آئیں گے. یوں اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس لیے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی وہ تعریف کرنی چاہیے جو قرآن کی آیات کا خلاصہ ہے، قرآن کی آیات کا مفہوم ہے. وہ تعریف کرنی چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حاصل اور اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے. جب بھی کوئی پوچھے حضور کی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے تو ہم کہیں گے حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہم کہیں گے حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے. ہم کہیں گے حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں. پہلی بات، ختم نبوت کا مطلب حضور آخری، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں. دوسری بات، حضور آخری، آخری کا مطلب حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. تیسری بات، حضور آخری، آخری کا مطلب حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا. اب اگر مد مقابل سوال کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہے تو اب جواب میں کہ آسمان پہ. وہ کہ کیا انہوں نے آنا ہے تو ہم کہہ دیں گے ہاں انہوں نے آنا ہے. وہ پھر پوچھے کیا ہوں گے، اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوں گے. یاد رکھیے ہم جواب میں پوری بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی تو ہوں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی اپنی نبوت کو چلائیں گے نہیں. نبوت کا منصب ان کے پاس ہوگا لیکن اپنے منصب کی دعوت نہیں دیں گے، اپنی طرف نہیں بلائیں گے، اپنا گروہ نہیں بنائیں گے. خود بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے اور لوگوں کو بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت دی کی ترکیب کریں گے. نبی اسلام دین کی امت کا حصہ بنائیں گے، حضور کے دین کی دعوت دیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور آخری کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ان کا آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ وہ نبی ہے جو حضور سے پہلے پیدا ہوئے. یہ وہ نبی ہیں جن کو حضور کی آمد سے پہلے نبوت ملی. یہ وہ نبی ہیں کہ جب آئیں گے تو ان کی آمد سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ تعریف ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیث ہی سے لی ہے. قرآن کی آیات بھی ہے، آئندہ اسباق میں انشاءاللہ تفصیل بھی آ جائے گی. قرآن کی آیات کا مفہوم بھی یہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حاصل بھی یہی ہے.
نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو کہیں پر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ لا نبی بعدی اس کا جو حاصل ترجمہ بنتا ہے، جو ترکیبی ترجمہ بنتا ہے، وہ یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لا نبی بعدی، یہ لا نفی جنس کا ہے، نبیہ اس کا اسم ہے، اور بعدی یہ خبر ہے لیکن مفعول فی ہے، خبر کے مقام پہ لیکن مفعول فی ہے. اب آپ اس کو خبر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مقدر نکالنا ہوگا. آپ مبعوث نکالیں، آپ مولود نکالیں، آپ یکون نکالیں، آپ یبعث نکالیں، یا آپ کان یکون سے یکون نکالیں، سب کا حاصل ترجمہ یہ بنے گا، حاصل معنی یہ بنے گا کہ حضور اللہ کے آخری نبی، لا نبی آبادی، ان کے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی، کسی کو نبوت نہیں ملے. لا نبی آبادی، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لا نبی آبادی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یقون نکالنے کی صورت میں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے ہونے اور آنے میں بھی فرق ہے. عوام جب بات کرتی ہے تو وہ کہتی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں نے جو آپ کے سامنے بات کی تو میں نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ ہونے اور آنے میں فرق ہے. جیسے ایک خاتون نے کہا مجھے بچہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے بچہ نہیں تھا، ہوگا، عدم سے وجود میں آئے گا. اگر وہ کہ میرا بچہ آیا، کسی شہر میں پڑھتا ہے، وہاں سے آیا ہے یا آ رہا ہے، تو آنے کا مفہوم اور ہے اور ہونے کا مفہوم اور ہے. حدیث میں سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ کان یکون سے مقدر نکالے تب. اور اگر آپ مبعوث، اگر آپ مولود نکالیں، یبعث نکالیں، یولد نکالیں، تو تب وہ معنی بنے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا لا نبوت بعد، میرے بعد نبوت نہیں ہے. سرکار نے ختم نبوت کو اس طرح بھی بیان کیا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، مجھ پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نبوت بھی نہیں، رسالت بھی نہیں. سرکار نے اسی کی تشریح اس طرح بھی کی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو عمر ابن خطاب تھے جن کو اللہ نبوت عطا کرتے. تو برآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مطلب حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں کرنی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے جبریل امین سے پوچھا کہ میں نے اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا محمد، یہ محمد کون ہے یہ محمد؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا ہوا آخر والدی کا من الانبیاء، کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے. آپ کی اولاد میں سے آخری نبی، یعنی آپ کی جو اولاد آئے گی اس میں یہ نبی جو ہوں گے، یہ پیدا ہونے والوں میں نبیوں میں جو نبی پیدا اس میں آخری نبی ہوں گے. تو مختلف روایات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی جو تشریح بیان کی ہے، ختم نبوت کی جو تفصیل بیان کی ہے، تعریف بیان کی، وہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. رہی بات عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جب وہ پہلے آئے تھے تب بھی نبی، جب دوبارہ آئیں گے تب بھی نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا. البتہ وہ اپنی نبوت کی دعوت بھی دیں گے. پہلے آمد نبوت کی اور نبی کی حیثیت سے، حضور کی امت میں آمد یہ نبوت کی حیثیت سے نہیں ہوگی بلکہ امتی کی حیثیت سے ہوگی. اس پر بھی قادیانی عام طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو حضرت عیسیٰ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہوں گے، نبوت کا منصب ان کے پاس ہوگا. بھئی اگر نبوت کا منصب ان کے پاس ہے تو اپنی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ نبی کے پاس نبوت کا منصب ہو تو اپنی دعوت دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ اس پر یاد رکھیے، جواب یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا منصب تو رکھتے ہوں گے
लेकिन अपनी नबूवत की तरफ दावत इसलिए नहीं देंगे कि उनकी नबूवत का जमाना खत्म हो चुका है। अल्लाह की सुन्नत है, जब नए नबी को भेजते हैं तो पहले नबी की नबूवत का जमाना खत्म हो जाता है, नबूवत बाकी रहती है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना खत्म हुआ, हुजूर की आमद पर ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना खत्म हुआ, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत बाकी है। इसलिए हम ये कहते हैं हजरत ईसा भी अल्लाह के नबी, हजरत मूसा भी अल्लाह के नबी। हम उनकी नबूवतों को मानते हैं, लेकिन साथ ये अकीदा भी रखते हैं कि उनकी नबूवतों को जो जमाने मिली थी वो जमाने खत्म हो चुके, अब उनकी नबूवत का दौर खत्म हो चुका है, अब दौर मोहम्मदी है। ये भी एतराज करते हैं कि भाई तुम कहते हो हुजूर आखिरी नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती की हैसियत से आएंगे, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन है कि आप नबी को उम्मती के मर्तबे पर लाते हैं। इस पर मैं अर्ज कर देता हूं, ये नबी को उम्मती के मर्तबे पर लाना नहीं, बल्कि हमारा दावा ये कि हजरत ईसा नबी भी है, उम्मती भी है। एक ही वक्त में हजरत ईसा के पास नबूवत का मनसब भी है और नबी की उम्मती का मनसब भी है, वो उम्मत में भी शामिल है, उधर नबी भी है। दो हैसियत रखते हैं, नबी भी है और उम्मती भी है। जैसे एक शख्स एक ही वक्त में बाप भी है, बेटा भी है। एक शख्स एक ही वक्त में मुरीद भी है, पीर भी है। एक शख्स एक ही वक्त में उस्ताद भी है, शागिर्द भी है। तो उस्ताद जो दूसरी निस्बत से शागिर्द है, इस दूसरी निस्बत की वजह से उसका मुकाम कम नहीं हुआ। उस्ताद का मुकाम अपनी जगह, शागिर्द की हैसियत अपनी जगह। वो बाप जो दूसरी निस्बत से बेटा है, इस दूसरी निस्बत की वजह से उसके वो बाप वाला मुकाम कम नहीं हुआ। बाप का मुकाम अपनी जगह और ये जो बेटे की हैसियत रखता है ये अपनी जगह। इसी तरह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की दो हैसियतें, दो मुकाम, जब उनकी निस्बत हुजूर की तरफ करें तो ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के उम्मती है, और जब उनकी निस्बत उम्मत की तरफ करें तो वो उम्मत के लिए नबी और रसूल है। हम ये कहते हैं हजरत ईसा हमारे नबी है, हम उनको नबी मानते हैं, लेकिन इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। उम्मती की हैसियत की वजह से उनकी नबूवत वाले मुकाम में किसी तौर पर कोई फर्क नहीं आता। फिर ये लोग ये भी इतराज करते हैं कि आप मुसलमानों का दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, हुजूर की इत्तिबा करेंगे, हुजूर की इताअत करेंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहना कि हुजूर की इत्तिबा और इताअत करेंगे, ये तो ईसा कुरान की आयत के खिलाफ है। फिर कौन सी आयत के खिलाफ? तो कहते कुरान की आयत है वमा अरसलना बिरसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं जब भी हमने किसी रसूल को दुनिया में भेजा तो वो रसूल मुता हुआ, वो रसूल मुता हुआ। वमा अरसलना बिरसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि जो भी रसूल आया है वो मुता हुआ है, मुती नहीं है। ये आमतौर पर कादियानी धोखा देते हैं कि कुरान की आयत कहती है रसूल मुता होता है और आप कहते हैं कि हजरत ईसा मुती हो जाएंगे। पहले आए थे मुता थे, अब आएंगे तो रसूल तो है, नबी तो है, लेकिन मुता नहीं मुती हो जाएंगे, तो कुरान की आयत के खिलाफ है। तो इस पर अर्ज करता हूँ, कुरान की आयत का मतलब ये है कि जब भी आप किसी को बेहैसियत रसूल भेजते हैं तो तब वो मुता होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा बिल्कुल क्लियर है, जब वो आए थे बेहैसियत रसूल आए थे तो मुता थे। अब बेहैसियत रसूल नहीं आएंगे, अब बेहैसियत उम्मती आएंगे, इसलिए मुता नहीं होंगे, मुती होंगे, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करेंगे। इस सारी बहस का खुलासा मैं दोबारा करने लगा हूं। आमतौर पर खत्म नबूवत की तारीफ पर तारीफ के जरिए, यानी अवाम को कादियानी कहते हैं खत्म की तारीफ करो। हमारा सादा मुसलमान जब खत्म की तारीफ करता है और उसमें कहता है हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो कादियानी उस पर मुख्तलिफ सवालात करते हैं। पहला सवाल क्या करते हैं? पक्की बात है हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ रहा? मुसलमान के हाँ पक्की बात, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ रहा। तो कादियानी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो तुम कहते हो उन्होंने आना है। एक तरफ कहते हो कोई नबी नहीं आ रहा, दूसरी तरफ कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। मुसलमान जवाब में कहते हैं भाई वो तो उम्मती की हैसियत से आएगी,
اب قادیانی سوال کرتا ہے کہ اگر امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا نبی نہیں ہوں گے؟ مسلمان کے نبی نہیں ہوں گے تو سچے نبی کی نبوت کا انکار کہ نبی ہوں گے، تو پھر قادیانی کا اعتراض کہ حضور کے بعد تو نبی آ گئے، کیوں اس سوالات کا سلسلہ؟ تو اگر آپ ان سوالات سے بچنا چاہیں تو وہ تعریف کریں جو قرآن و سنت کی، قرآن کی آیات اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم اور خلاصہ اور حاصل مانا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں کر دی، حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا، یہ تعریف قرآن و سنت کا حاصل مانا ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ کہاں پہ ہے تو ہم کہیں کہ آسمان پہ، انہوں نے آنا ہے تو ہم کہیں کہ ہاں انہوں نے آنا ہے، وہ کیا ہوں گے تو ہم کہیں گے بھائی وہ پہلے آئے تھے نبی، آسمان پر کے نبی، دوبارہ آئیں گے تب بھی نبوت کا منصب ان کے پاس ہوگا، نبی ہوں گے لیکن آئیں گے امتی کی حیثیت سے۔ اب اگر قادیانی سوال کرے پھر حضور کے بعد تو نبی آ گیا، تو ہم وضاحت سے کہہ دیں گے حضرت عیسیٰ کی آنے سے ختم نبوت کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ختم نبوت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وجہ آخری کا مطلب حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضور سے پہلے نبوت ملی، آخری کا مطلب حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، آخری کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کے بعد نہیں، حضور کی آمد سے پہلے پیدا اور آئیں گے، نبوت کا منصب پاس چلائیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اور آئیں گے حضور کے مطاع ہوں گے، حضور کے مطیع ہوں گے۔ وجہ اس لیے کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئے ہیں، جب وہ رسول کی حیثیت سے آئے تو مطاع، امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو مطیع ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے ان کی شان کو کم نہیں کرتا، چونکہ نبوت کا منصب ان کے پاس باقی ہے۔ البتہ یہ ایک زائد شرط ہے کہ نبی علیہ السلام کی امتی بھی ہے، جیسے ایک بندہ باپ ہے اور وہی بندہ بیٹا ہے، اس کی نسبت جب اس کی اولاد کی طرف کی تو باپ، اس کی نسبت جب اس کے باپ کی طرف کی تو بیٹا۔ اب یہ باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جب اسے کہا بیٹا تو ابوت والے منصب کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ اپنی اولاد کا باپ ہی رہا، البتہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ اپنے پیر کا مرید ہی رہا، البتہ اپنے مریدوں کا پیر ہے، یہ اپنے استادوں کا شاگرد ہی رہا، البتہ اپنے شاگردوں کا استاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام امت کے نبی ہی رہے، البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کو مواد بھی مہیا کریں گے، اس میں یہ اعتراضات تفصیل سے ذکر ہیں اور پھر ان کے جوابات بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہیں۔ جلدی آپ کو انشاءاللہ آئندہ 3-4 دن میں جو اسباق ہمارے ہوتے رہیں گے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو ملتا رہے گا، آڈیو بھی ملے گی اور پی ڈی ایف بھی ملے گا۔ تو یہ اعتراض اور یہ جواب۔ آگے ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ ختم کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام کل زمانوں کے، کل جہانوں کے اور کل انسانوں کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو کل انبیاء پر کلی فضیلت عطا کی ہے۔ مفہوم کے ضمن میں نے 4 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات حضور کل زمانوں کے پیغمبر، دوسری بات حضور کل انسانوں کے پیغمبر، تیسری بات حضور کل جہانوں کے پیغمبر، اور چوتھی بات اللہ نے حضور کو کل انبیاء پر کلی فضیلت عطا کی ہے۔ یہ 4 باتیں، یہ ختم نبوت کا مفہوم ہے۔ ختم نبوت کے مفہوم کا پہلا پہلو حضور کل انسانوں کے پیغمبر۔ آپ دیکھیں حضور سے پہلے جو انبیاء آئے وہ معدود انسانوں کے لیے نبی ہیں، قوم قبیلے کے نبی ہیں، گاؤں قصبے کے نبی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو حضور کل انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بیان کیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا کہ حضور تمام انسانوں کے پیغمبر،
हुजूर तमाम इंसानों के नबी और रसूल हैं। हुजूर से पहले वाले अंबिया महदूद इंसानों के लिए रसूल, महदूद जमानों के लिए रसूल, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम खातमुल अंबिया है। तो खत्म नबूवत का लाजिम तकाजा क्या है कि जो खातमुल अंबिया हो वो कुल जमानों का पैगंबर हो, जो खातमुल अंबिया हो वो कुल इंसानों का पैगंबर हो। हुजूर खातमुल अंबिया है, इस वजह से आप कुल जमानों के पैगंबर हैं और आप कुल इंसानों के पैगंबर हैं। हुजूर कुल इंसानों के और कुल जमानों के पैगंबर हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का दूसरा मफहूम क्या है कि हुजूर कुल जहानों के पैगंबर, कुल जहानों। पहले अंबिया महदूद इलाकों के लिए नबी थे, हुजूर महदूद इलाके के लिए नबी नहीं है। आप कुल जहानों के लिए नबी और रसूल हैं। पहले तो कौम कबीले के नबी थे ना, इलाकों के नबी थे। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक इलाके में नबी, तो याकूब अलैहिस्सलाम दूसरे इलाके में नबी, हजरत इब्राहिम एक इलाके में नबी, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम दूसरे इलाके में नबी, हजरत मूसा मौजूद है साथ में, हारून है दूसरे इलाके में जाए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी मौजूद है। वो सारे अंबिया महदूद इलाकों के नबी थे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहानों के नबी हैं। आपके बारे में कुरान ने ऐलान किया, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये वो लफ्ज है जो अल्लाह ने अपनी रुबूबियत के लिए इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो लफ्ज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के लिए बयान किया और कुरान के बारे में कहा ज़िक्रुल लिल आलमीन, काबे के बारे में कहा हुदल लिल आलमीन, के काबा मरकज़ हिदायत आलमीन के, कुरान नसीहत की चीज आलमीन के, रब है आलमीन के लिए, और हुजूर की नबूवत रिसालत है तो आलमीन के लिए। नबी इस्लाम को अल्लाह ने खातमुल अंबिया बनाया, तो अल्लाह ने आपको कुल जहानों का नबी बनाया। आप कुल इंसानों के नबी, आप कुल जमानों के नबी, आप कुल जहानों के नबी, और आपको अल्लाह ने तमाम अंबिया पर कुल्ली फजीलत अता की है। एक आखिरी का मतलब ये है कि हुजूर जमाने के एतबार से आखिरी है, सबसे आखिरी में तशरीफ लाए। और एक आखिरी का मतलब है कि हुजूर मुकाम और मर्तबे के एतबार से भी आखिरी है। अंबिया में अगर हुजूर के मुकाम को तलाश करे तो आखिरी मुकाम भी आपका है। मैं इसको एक मिसाल से अर्ज किया करता हूँ कि आपने अगर किसी छत पर जाना है तो आप सीढ़ी के जरिए छत पर जाते हैं। आपने सीढ़ी पर कदम रखा जो जमीन के साथ नहीं, फिर शुमार किया तो कहा ये पहली सीढ़ी है, फिर 12-14 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक वो सीढ़ी है जो छत के साथ नहीं है, तो आपने कहा ये आखिरी सीढ़ी है। अब आप ऊपर से नीचे आने लगे तो आप छत वाली सीढ़ी को पहला कहेंगे, ये पहली सीढ़ी, और जमीन वाली सीढ़ी को आखिरी कहेंगे। नबी इस्लाम भी आखिरी नबी है, मुकाम के एतबार से आखिरी। क्या मतलब? अगर आप हुजूर के मुकाम को अंबिया के मुकाम में तलाश करें तो तमाम अंबिया का मुकाम नीचे रह जाता है। जो आखिरी मुकाम मिलता है वो इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक का है। हुजूर के मुकाम को अंबिया के मुकाम में तलाश करें, हर एक नबी का मुकाम नीचे, आखिरी मुकाम यानी आप नीचे से ऊपर जाए तो आखिरी मुकाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का है। ये आखिरी मुकाम भी खत्म नबूवत ही का मफहूम है। और ये जो मैंने आपको खत्म के मफहूम में 4 बातें की कि हुजूर कुल जमानों के, कुल इंसानों के, कुल जहानों के नबी है और आपको कुल अंबिया पर कुल्ली फजीलत अता की गई है। इसका हासिल क्या होगा कि अब हुजूर के बाद कोई भी इंसान किसी भी खित्ते में हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी जमाने में हो, उसकी निजात उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि वो रहमत कायनात इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और आखिरी नबी न मानते। आप ही को जरिया निजात, जरिया हिदायत, मरकज निजात, मरकज हिदायत न मानते।
اس وقت تک اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ختم نبوت کا یہ ایک ختم کا یہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آگے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اب آپ کے بعد امت میں نبی کیوں نہیں آ سکتا، نبوت کیوں نہیں مل سکتی؟ آپ کے بعد انسانوں کو نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تو یہ سلسلہ جاری رہا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ سلسلہ بند کیوں ہے؟ اب کسی کو نبوت کیوں نہیں مل سکتی؟ اب رسالت کا منصب کیوں نہیں مل سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطالعے کو اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی بعثت، نئی شریعت اور نئے دین کی ضرورت قطعاً باقی رہی نہیں، کیونکہ نئی نبوت اور نئی شریعت کے دنیا میں آنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی نبوت، نبی علیہ السلام کو ملنے والی شریعت کی کاملیت اور جامعیت ایسی ہے کہ اب کوئی ایک وجہ اور کوئی ایک سبب بھی ایسا نہیں کہ کسی کو نبوت رسالت کا منصب دے کر دنیا میں بھیجا جائے، کوئی نئی نبوت اور نئی شریعت دنیا میں آئے۔ عموماً نئی نبوت اور نئی شریعت کی جو اسباب ہوتی ہیں ان میں سے پہلا سبب ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی تھی وہ کتاب اصلاً ہی مفقود ہو جائے، اصلاً مفقود ہو جائے، یہ اس کتاب میں تعریف کر دی جائے، تبدیلی کر دی جائے، پھر اللہ رب العزت نبی کو دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب اور تعلیمات میں کی جانے والی ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی تبدیلی کو اصل کتاب سے، اصل تعلیم سے جدا کر دے اور اللہ کے کلام کو نکھار کر امت کے سامنے پیش کر دے۔ اب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو دیکھیں، اللہ نے حضور کو جو کتاب دی، جو شریعت دی، قرآن مقدس کتاب ہے، تو اس کتاب کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آسمانی وعدے کا اثر دیکھیے کہ آج بھی قرآن مقدس ہر قسم کی تعریف سے، ہر قسم کی تبدیلی سے کلی طور پر محفوظ ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، لیکن حفاظت کا وعدہ قرآن نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی، تو اللہ نے کتاب کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا، کیونکہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت رسالت کا منصب دینا نہیں تھا، اس لیے جو کتاب ملی ہے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے اپنے ذمے لیا اور اس کتاب کو ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا ہے۔ تو پہلی وجہ تو ہوتی ہے جب کتاب اللہ مفقود ہو جائے، تعریف ہو جائے، کتاب میں تبدیلی آ جائے، تعریف آ جائے، تو نبی آتا ہے اس تعریف اور تبدیلی کو کتاب سے رد کر دیتا ہے، وہی الہی کو نکھار کے امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ وجہ حضور کی نبی علیہ السلام کی بات نہیں پائی جاتی، کتاب اللہ محفوظ ہے۔ دوسری وجہ نبی آنے کی، دنیا میں نبی آنے کی دوسری وجہ وہ عموماً یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے جو احکامات دیے ان میں سے بعض احکامات کسی خاص قوم، خاص زمانے کے ساتھ مختص ہوتے تھے اور اسی اختصاص کی وجہ سے وہ قابل تنسیخ اور قابل ترغیب ہوتے تھے۔ نیا حکم آتا تھا تو اس نئے حکم کے لیے اللہ نبی کو مبعوث کر دیتے کہ بھئی میرا یہ حکم ایک خاص وقت تک کے لیے تھا، اب وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اب نیا حکم ہے۔ میرا یہ حکم خاص حکمت کی وجہ سے تھا، وہ حکمت پوری ہو چکی ہے، اب نیا حکم آئے گا۔ تو تمام انبیاء کی نبوت، شریعتیں محدود زمانوں کے لیے تھیں، اللہ کے احکامات محدود زمانے کے لیے آتے تھے، مخصوص حالات کے لیے آتے تھے۔ اب نئے زمانہ آیا، نئے حالات آئے، نئے مسائل کی ضرورت پیش آئی، نئی احکامات کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ کسی نبی کو مبعوث کر دیتے تھے، پھر وہ نبی
قوم کو نئے زمانے کے موافق احکامات دے دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے دین عطا کیا ہے، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں اب کوئی تنسیخ اور تبدل کی گنجائش ہو۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں دیکھیں، کروڑوں اربوں مسلمان ہوئے، حالات بدلے، زمانے بدلے، ضروریات بدلی، سائنس کی ترقی کی وجہ سے حالات بدلے، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی علیہ السلام کو ملنے والی شریعت میں جامعیت ایسی ہے کہ تمام قدیم و جدید مسائل کا حل حضور کی شریعت میں موجود ہے۔ اور کسی ایک حکم کے اندر جب شریعت کی تکمیل ہو گئی تو تکمیل شریعت کے بعد کسی ایک حکم کے اندر تعریف اور تبدل کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس وجہ سے اب حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ تیسری وجہ دنیا میں نبی آنے کی تیسری وجہ وہ عموماً یہی رہی ہے کہ جو شریعت تھی اس میں بھی تکمیل کی ضرورت باقی تھی۔ پھر اللہ کسی کو نبوت دے کر بھیج دیتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اللہ نے آپ کو جو شریعت دی وہ کامل ہی نہیں ہے، اکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی علیہ السلام کی دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس وجہ سے بھی اب نبی دنیا میں نہیں آئے گا، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کیونکہ تکمیل دین ہو چکی ہے۔ اور جب کسی چیز کو مکمل کر دیا جائے گا تو پھر اس میں اضافہ، اس میں کمی عیب ہوتی ہے۔ جیسے آپ کا ہاتھ مکمل ہے، 5 انگلیوں پر اور ایک ہتھیلی پر مشتمل ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ میں حسن چاہیں کہ ہاتھ کے حسن میں اضافہ ہو جائے، ایک انگلی لگوا لیں زائد، تو یہ آپ کے ہاتھ کا حسن تو نہیں بڑھے گا، بدسورتی بڑھ جائے۔ آپ ایک انگلی کٹوا لیں، 4 انگلی رہ جائیں تو تب بھی آپ کے ہاتھ کا حسن نہیں بڑھے گا، بدسورتی بڑھ جائے گی کہ ایک مکمل چیز کے اندر آپ نے کمی کی ہے، آپ نے اضافہ کیا ہے۔ جو چیز مکمل ہوتی ہے اس میں کمی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سرکار کا دین بھی مکمل، سرکار کی نبوت بھی مکمل، اب اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ دنیا میں نبی آنے کی وجہ عموماً یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ جو نبی آتے تھے وہ الگ الگ قوموں اور الگ الگ قبیلوں کے لیے تھے۔ ایک قوم میں نبی آیا تو دوسری قوم کے لیے نبوت کی ضرورت باقی ہے، ایک قبیلے میں نبی آیا تو دوسرے قبیلے کے لیے نبوت کی ضرورت باقی ہے۔ لہذا اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے تاکہ دوسری اقوام تک دین کا پیغام پہنچے، تاکہ دوسرے قبیلوں تک، دوسرے علاقوں تک دین کا پیغام پہنچے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، قرآن نے کہا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ساری قوموں، سارے قبیلوں، سارے جہانوں کے لیے آپ ہی کی نبوت ہے، اس لیے آپ کے بعد اب کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی۔ 5ویں وجہ دنیا میں نبی آنے کی عموماً یہ ہوا کرتی تھی کہ نبی محدود زمانوں کے لیے نبی ہوتا، نئے زمانے کے لیے نئی نبوت کی ضرورت باقی ہوتی۔ حضور کو دیکھیے، حضور کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ نہ تو محدود انسانوں کے لیے رسول ہیں، نہ محدود زمانوں کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت تو صبح قیامت تک کے لیے ہے، جب تک سورج طلوع غروب ہو رہا ہے، زمانے کی گردش ہے، ربوبیت اللہ کی اور نبوت آپ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ ضرورت بھی اب باقی نہیں ہے۔ 6ٹھی وجہ نبی کی دنیا میں آنے کی 6ٹھی وجہ عموماً یہ ہوتی تھی کہ نبی کا روحانی فیض بند ہو جاتا تھا اور دین میں قابل انسان بنانے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ تب اللہ دنیا میں نبی کو بھیجتے تھے تاکہ نبی کا فیض ملے اور انسان قابلیت کی طرف جائے۔ اللہ کے فضل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قائم و دائم ہے، جاری و ساری ہے، جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی
حضرات صحابہ نے حضور ہی کے فیض کو حاصل کیا، آپ ہی کے نور کو حاصل کیا، اسی طرح آج بھی امت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے استفادہ کر رہی ہے، نبی علیہ السلام ہی کے فیض کو پا رہی ہے۔ بس فرق یہ کہ صحابہ نے بغیر واسطے کے پایا، اور امت جس طرح زمانے کے اعتبار سے دور ہوتی جا رہی ہے، واسطے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن فیض حضور ہی کا جاری و ساری ہے۔ جیسے حضور کے دین میں، حضور کی نبوت میں یہ قوت تھی کہ انسانوں کو کامل بنا دیتے تھے، ایسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین میں آج بھی قوت باقی ہے کہ کامل انسان تیار ہو رہے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اس کو اس طرح بیان کیا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ حضور امیین میں بھی رسول بن کر آئے، اور امیین پر بھی آپ نے تلاوت کی، آیات پڑھ کر سنائی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور حضور امام الانبیاء آخرین کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں۔ جیسے آپ کے ذریعے سے پہلوں نے فیض پایا، اسی طرح آپ ہی کا فیض بعد والوں کو ملے گا۔ آپ ساری کی ساری انسانیت کو فیض دینے والے ہیں، ساری کی ساری انسانیت کو نور عطا کرنے والے ہیں۔ اولین کے لیے بھی آپ کا فیض، آخرین کے لیے بھی آپ کا فیض۔ ساتویں وجہ عموماً نبی بھیجنے کی یہ ہوا کرتی تھی کہ دین الہی کی تعلیم، اس کی اشاعت اور اس کے دفاع کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کسی نبی کو دنیا میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ دین الہی کی تعلیم بھی کریں، اور دین الہی کو پھیلائیں گے اور اس کا دفاع بھی کریں۔ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ حضور کی امت کو دین الہی کی تعلیم، اشاعت پر دفاع کا فریضہ سونپ دیا۔ ہر دور کے اندر ایسے سعادت مند لوگ رہے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کی خدمت کی، تعلیم کے میدان اعلاء کلمت اللہ کے میدان میں نبی جو کام کیا کرتا ہے، سرکار کی امت حضور کے وہ سارے کام کر رہی ہے۔ تعلیم دین بھی حضور کا کام، تزکیہ بھی حضور کا کام، دفاع بھی حضور کا کام، غلبہ دین کی محنت بھی حضور کا کام، اور نبی علیہ السلام کی امت حضور کے سارے کاموں کو کر رہی ہے۔ قرآن نے اس کو کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن نے اس کو کہا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ سرکار نے اس کو فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو وہ جو وجہ ہوتی تھی کہ دین کی خدمت کون کرے گا، دفاع کون کرے گا، غلبے کی کام کون کرے گا، تعلیم اور تزکیے کا کام کون کرے گا، تو قرآن و حدیث کہتی ہے کہ وہ کوئی نبی آ کر نہیں کرے گا، وہ اس امت کے علماء
जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के मफहूम के तमाम तर पहलुओं को नहीं जानता तो वो कुरान की आयात से खत्म नबूवत पर पूरा इस्तेदलाल नहीं कर सकता, ज्यादा आयात से इस्तेदलाल नहीं कर सकता। वो सोचता रहेगा कि इस आयत से खत्म कैसे साबित है, इस आयत से खत्म कैसे साबित है। याद रखिए, दलाइल समझने हो तो पहले खत्म नबूवत के अकीदे का मफहूम और उस मफहूम के तमाम तर पहलुओं को समझिए। 4 पहलू तो मैंने आपके सामने बयान किए थे। खत्म नबूवत का एक पहलू ये कि हुजूर कुल ज़मानों के नबी। खत्म नबूवत का एक मफहूम तो ये कि हुजूर कुल इंसानों के नबी। खत्म नबूवत का एक मफहूम ये है कि हुजूर कुल जहानों के नबी। खत्म नबूवत का मफहूम ये है कि हुजूर तमाम अंबिया पर कुल्ली फजीलत रखते। इसी तरह खत्म नबूवत का एक मफहूम ये है कि हुजूर ही मरकज़ निजात है। एक मफहूम ये कि हुजूर ही मरकज़ हिदायत है। एक मफहूम ये कि हुजूर ही मरकज़ इताअत है। अब आपके बाद किसी की मुस्तकिल इताअत भी नहीं है। जब हमारे ज़हन में खत्म नबूवत के इस तरह के पहलू होंगे तो फिर हमारे लिए खत्म नबूवत की आयात को समझना और उनसे इस्तेदलाल करना आसान होगा। आयात समझना और फिर उनसे इस्तेदलाल करना आसान हो जाएगा। कुरान मुकद्दस में 100 से ज़ायद आयात हैं जो अकीदा खत्म नबूवत पर दार है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में से 210 से ज़ायद हदीस है जो अकीदा खत्म नबूवत पर दलालत करती है। आइंदा के सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अकीदा खत्म नबूवत पर कुरान मजीद से 10 दलाइल पेश करेंगे, 10 आयात पेश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह 10 अहादीस और उनकी तशरीह भी आपके सामने आ जाएगी। फिर आइंदा के असबाब चलते रहेंगे। अल्लाह करीम हमें इस्तिकामत अता फरमाए, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस अहम कोर्स को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस कोर्स को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।